میں تمہیں جانتا ہوں کہ تمہارے نظر میں اپنے شہید کی کیا قدر و قیمت ہے. کیا بتا سکتے ہو آج تک قوم کو تم نے بتایا کہ کارگل میں آپ کے کتنے جوان شہید ہوئے اور آپ نے وہاں سے کتنے شہداء کے جنازے وصول کیے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح. تم نے اپنے شہداؤں کو ہندوؤں کے سپرد کیا اور وہاں سے ایک بیان آیا کہ ہم نے اسلامی طریقے سے ان کو دفن کر دیا. ان کی تعداد مختلف بتائی جا رہی ہے لیکن ہے سینکڑوں میں. تم اپنے شہداء کے جنازے وصول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. تم نے اپنے جنازے ہندوؤں کے حوالے کیے. کرنل شیر خان اگر ہمیں ملا ہندوستان کے اصرار کے بعد ہم نے ان کا جنازہ وصول کیا ہے. اپنے شہداء کی توہین، ان کی تذلیل، ان کی تحقیر جو تم لوگوں نے کی ہے، آپ اب اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے شہداء کے اوٹ میں چھپنے کی کوشش کرتے ہو. ہم نے کوئی غلط بات نہیں کہی کہ میری تقریر اول سے آخر تک آپ قوم کو کیوں نہیں سناتے؟ میری پارلیمنٹ کی تقریر آپ قوم کو کیوں نہیں سنا رہے؟ پارلیمنٹ ایک مشترکہ ادارہ ہوتا ہے. حکومت کا ممبر، اپوزیشن کا ممبر یہ کولیگ ہیں. یہ کیا بات ہے کہ حکومتی اراکین کی بات عوام تک پہنچے اور جب ہماری باری آئے تو ہمیں آف کر دیں، میری بات قوم نہ سنے؟ اب قوم تک تو پہلے نہیں پہنچ رہی تھی. پھر جو اسمبلی بلڈنگ کے اندر چیمبرز میں ٹی وی لگے ہوتے ہیں اور ان چیمبرز میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ جب میری تقریر سنتے ہیں تو اس کو بھی بند کر دیا. اب صرف ایوان کے اندر کے لوگ سن رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ تو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ ایک ان کیمرہ اجلاس تو بلائیں تاکہ ہم دیکھیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے. ہم نے ایسی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی. میں مذہبی طبقے سے تعلق رکھتا ہوں اور اس کو اشتعال دینے کے لیے پوری دنیا وسائل استعمال کر رہی ہے. اس ماحول میں رہ کر جب میں اپنے ماحول کے اعتدال کی راہ دکھاؤں گا تو یقیناً کچھ نرمیاں اس کے اندر آئیں گی. کوئی اس کو کہتا ہے تم مفاد پرست ہو، موقع پرست ہو، تم نے فلاں جگہ پر یہ کیا وہ کیا. نہیں، ہم نے حالات کے مطابق پالیسی اختیار کی اور ہم کبھی حکومتوں کی خواہش پہ نہیں چلے. میں اگر 88 میں اسمبلی میں آیا تب اپوزیشن میں تھا. مجھے 90 میں ہرایا، 93 میں آیا، میں پھر اپوزیشن میں تھا. میں 97 میں اسمبلی میں آیا، میں پھر اپوزیشن میں تھا. تم نے میرے خلاف اس وقت بھی گندے پروپیگنڈے کیے، غلیظ ترین پروپیگنڈے کیے. کبھی کہا ڈیزل پرمٹ خریدے ہیں. بھائی ڈیزل پرمٹ اگر میں نے لیا ہے تو دستاویز ہوگا نا. پرمٹ کے معنی دستاویز. 2003-04 میں آپ نے میرے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا. آج 2026 ہے، کہیں کوئی اس کا ریکارڈ کا کوئی پرزہ تمہیں آج تک مل رہا ہے؟ پلازے لے لیے ہیں، فیکٹریاں بنا لی ہیں، دبئی میں ہوٹل بنا لیے ہیں، 80,000 کی لسی پی لی ہے. 2 دن میں ہوٹل میں ٹھہرا ہوں، 80,000 کی لسی پی لی ہوئی. کہ مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. زبانیں
जिस्म का कुछ जहर तो उगल डाला, बहुत सुकून मिला तलखिए नवा से मुझे। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बेशुमार बेशुमार तेरे जो निशान बेशुमार बेशुमार तेरे जो निशान बेशुमार बेशुमार कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। रचा हुआ है बदन में अभी सुरूर गुनाह, रचा हुआ है बदन में अभी सुरूर गुनाह, अभी तो खौफ नहीं आएगा सजा से मुझे। जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो मेरे मोहतरम दोस्तों, जो मैंने कहना था और इस इज्तिमा से मैं समझ रहा था कि मैं कुछ कहूँगा और मैं अपनी गुफ्तगू के लिए आपकी तायीद हासिल करूँगा, लेकिन कुछ मामला उल्टा हो गया है कि अब मुझे जो आपने कहा है उसकी तायीद करनी पड़ रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम इस मुल्क में सियासत कर रहे हैं, 60 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया कि मुल्क के अंदर एक फ़आल सियासत हम कर रहे हैं। हमने इंतहा पसंदी की सियासत कभी नहीं की। हमने अगर हक़ हुक्मरानी मांगा है तो आईन और कानून की रूह से अवाम की तायीद के साथ मांगा है। आज हमारी सियासत को, हमारी पार्लियामेंट को, हमारे आईन को और हमारे कानून को यरगमाल बना दिया गया है और हमारे हुक्मरान जो दावा इस बात का करते हैं कि ये जमहूरियत है और हम पार्लियामेंट में हैं और ये जमहूरी हुकूमत है, लेकिन आप सब तज्जिया निगार हैं। आप मेरी इस बात की तायीद करेंगे कि इन्हीं हुक्मरानों ने, इन्हीं जमहूरियत के नाम निहाद अलम बरदारों ने अपने रवैयों के साथ, अपनी खुशामद के साथ, इक़्तिदार की भीख के साथ अवाम को कमज़ोर किया, पार्लियामेंट को कमज़ोर किया, आईन को कमज़ोर किया, जमहूरियत को कमज़ोर किया। सो ज़ाहिर है कि हम अगर हक का मुतालबा करते हैं तो अपने हक का मुतालबा